سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد چن لیے ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کو۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو پہلے ہی ہلاک کر دیتے ان کو اور مجھ کو۔ کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس کام پر جو ہماری قوم کے احمقوں نے کیا؟ یہ سب آپ کی آزمائش ہے، جس کو آپ چاہیں گمراہ کریں اور جسے چاہیں ہدایت دیں۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمیں بخش دیجیے اور ہمارے اوپر رحم کیجیے، اور آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو تورات دی اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے، تو بنی اسرائیل کا عجیب مزاج تھا، یعنی ایسا عجیب مزاج کہ نہ صرف یہ کہ نبیوں اور رسولوں بلکہ اولو العزم پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسے ذی القدر پیغمبر، جن کی نبوت پر گویا کہ پوری دنیا ایمان لائی، جادوگر جو پوری دنیا کے بہترین جادوگر، انہوں نے جن کے معجزات کو معجزہ مان کر مانا ہے، اور فرعون کی قوم کے بہت بڑے افراد پھر اپنی آنکھوں سے سب معجزات دیکھتے آ رہے۔ فرعون کی قوم پر کتنے عذابات آئے وہ دیکھے، معجزات دیکھے، پھر اپنی آنکھوں سے فرعون کا سمندر میں غرق ہونا، بنی اسرائیل کا نکل کر آ جانا، یہ سب دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی شک نہیں نکلا اندر سے۔ یہ شک وہ زہر ہے، وہ کینسر ہے کہ اگر اسے انسان ختم نہ کرے تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی کہے نا کہ میرا شک ہے، تھوڑا سا یوں ہو جاؤں گا تو میرا شک نکل جائے گا، نہیں، اس شک کو تو ختم کرنا پڑتا ہے۔ شیطان ہوتا ہے اصل میں، یہ وسوسہ ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ تو جب تک آدمی اس کی گردن نہ مروڑے اس وقت تک یہ جاتا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس شیطان آ جائے وسوسہ ڈالنے کے لیے اور کہے کہ یہ دیکھو یہ زمین کس نے پیدا کی تم کو؟ اللہ،
آسمان تم کہو اللہ، وہ سوال کرے گا، تم جواب دو گے، پھر کہے گا خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ اس قسم کا جب یہ سوالات تمہارے سامنے لائے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دو، سوال کو جواب دینا شروع کر دو، بلکہ فَلْيَنْتَهِ، اس معاملے میں غور و فکر بند کر دو، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اور اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ شیطان مردود ہے۔ یہ تو کبھی بھی اس کے تو سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر جواب پہ پھر سوال ہے، ایسے تو دنیا کو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شک جب تک انسان نکالے نہیں، خود نہیں نکلتا۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے، انہوں نے فرمایا گل مکے گیا نہیں مکدی جے اندروں نہ مکائیے ہو، یعنی انسان اگر اندر سے کھوٹا ہو تو جو مرضی اس کو کرتے رہے وہ کام اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اندر سے وہ ٹھیک ہو گیا، نیت اس کی ٹھیک ہو گئی تو سب چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو بس مان لینا، جو دلائل ہیں وہ کافی ہیں۔ اب آدمی یہ کہے کہ ایسی دلیل آ جائے، ایسی دلیل آ جائے کہ بس میں ماننے پہ مجبور ہو جاؤں، تو ایسا تو ہوا نہیں ہے۔ تاریخ عالم یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھائے، پھر بھی قوم کا شک دور نہیں ہوا۔ شک جبھی دور ہوا جب عذاب ان کو سر پہ آتا دکھائی دیا، اور پھر دور ہونے کا فائدہ تھا نہیں کوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم عجیب و غریب قوم ہے، اس لیے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ اے میری امت تم بھی بنی اسرائیل کے قدموں پر قدم رکھو گے، جو ان میں خرابیاں ہیں تمہارے اندر بھی آئیں گی۔ تو یہ جو شک والی خرابی ہے اور سوالات والی اور اوہام والی، شکوک والی، یہ سب آ جاتی ہے۔ شیطان جو ہوا، شیطان ان کے ساتھ بھی تھا، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہمیں کیا خبر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کوئی اس کا ثبوت تو دیں آپ۔ یعنی حالانکہ نبی کی ذات کافی ہے، اس کی بات کافی ہے، جب اس نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے، ایمان اپنی آنکھ کے اوپر ایمان لانا نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، اس پر ایمان لانا، یہ نبی کی ذات پر ایمان لانا ہے، اللہ کے ارشاد پر ایمان لانا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا تو پھر خدا کی بات پر تو ایمان نہیں لایا، وہ تو اپنی آنکھوں پہ ایمان لایا، اپنے کان پہ ایمان لایا، اپنے مشاہدے پہ ایمان لایا، خدا کی بات پر یا نبی کی ذات پر ایمان نہیں لایا وہ۔ تو ایمان بالغیب معتبر ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت قرآن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھ لیں گے تو دیکھ کر تو سارے مان جائیں گے، جب جہنم دکھائی دے گی، حشر نشر سب کچھ ہوگا، پل صراط، جنت جہنم سب کچھ سامنے آ گیا، تو پھر انکار کس بات کا؟ پھر کون پاگل ہوگا جو انکار کرے گا؟ اس لیے جہنم میں فرمایا نا کہ کوئی بھی کافر نہیں جائے گا، کیونکہ کافر وہ ہے جو مانتا نہیں ہے، تو وہاں جا کر تو ماننا پڑے گا، مانے بغیر کیسے ہو کر رہے گا؟ تو اس لیے اصل ماننا دنیا کا ماننا ہے، اور اصل ماننا نبی کی بات کو ماننا، نبی کی ذات کو ماننا، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ حضور نے آ کر کہا مکہ میں کہ میں راتوں رات گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں، وہاں نبیوں کی امامت کروائی ہے، وہاں سے آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ سارے آسمان گزر گئے، سدرۃ المنتہا۔ تو پیچھے جب لوگوں نے اپنا وقت دیکھا ہے تو وقت کے اندر تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایک آدمی اتنی دور جائے اور جناب اس کے جو گھڑی ہے وہ اسی طرح ہی چل رہی ہے، کوئی 2 4 5 منٹ کا فرق ہوگا، یا گھنٹے کا ہوگا، ایک رات کا ہی ہوگا، چلو سحری میں واپسی ہوئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں جی اتنا تو ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انہوں نے اپنی عقل سامنے رکھی، لیکن جو ایمان والے تھے، ماننے والے تھے، جنہوں نے مان لیا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس سے بڑی باتیں مانی ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے کہنے پر ہم نے جنت مانی ہے، جہنم مانی ہے، اللہ کی ذات مانی ہے، اس کے صفات مانی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جب جس خدا کو ہم نے ان کے کہنے پر مانا ہے تو اس خدا کی قدرت کے سامنے تو یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ معراج قدرت خداوندی کے سامنے کیا چیز ہے؟
جس خدا نے سب بنایا ہے، جو وقت کا خالق ہے، جو مکان کا خالق ہے، جو زمان کا خالق ہے، ٹائم اور اسپیس تو اس کا پیدا کرتا ہے، وہ وقت کو روک بھی دیتا ہے، وہ وقت کو چلا بھی دیتا ہے۔ وہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال نیند دیتا ہے، سلا دیتا ہے، یا موت دیتا ہے، پھر جگا دیتا ہے۔ گدھا جو ہے وہ ہڈیاں بھی اس کی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور خود عزیر علیہ السلام ویسے ہی ہیں۔ اور کھانا ایسا ہے کہ لم یتسنہ، بالکل تر و تازہ، جیسا رکھ کے سوئے ویسے کا ویسا ہے۔ ایک ہی انوائرمنٹ ہے، ایک ہی جگہ ہے، کچھ زیادہ دور کا قصہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ وہاں گدھے کے اوپر سارے تغیرات آ گئے، کھانے کے اوپر ایک تغیر بھی نہیں آیا، عزیر علیہ السلام پہ ایک تغیر بھی نہیں آیا۔ اٹھ کر جب دیکھا ہے اپنے جسم کو، دائیں بائیں چیزوں کو، تو حیرت میں آ گئے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے ایک دن زیادہ سے زیادہ ہی ہوا ہوگا، صبح شام کا قصہ ہے۔ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ کو یہاں 100 سال گزر گیا ہے، 100 سال۔ نام لینا آسان ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنا کھانا دیکھو، اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی۔ وانظر الى حمارك، گدھا دیکھو، اس کی ہڈی بھی نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ تو کر سکتا ہے، آن کی آن میں وہ جو مرضی کرے۔ تو جس شخص نے نبی کے کہنے پر یہ بات مانی، اللہ کو مانا ہے، اس کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب نبی کہہ دے تو بس ٹھیک، ہاں کہنا ان کا ہو، اس کے بعد تو سب ممکن ہے۔ تو اس لیے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن اگر دل میں شک کا کانٹا ہو تو بڑا تنگ کرتا ہے آدمی کو۔ تو بنی اسرائیل بیچارے اسی قسم کی کیفیت کا شکار تھے، کہنے لگے ہم کیسے پتہ چلے یہ اللہ کا فرمان ہے، تورات اللہ کا کلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ یہ دیکھیں یہ کیا مصیبت نہیں کھڑی کر دی۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، ان کو کہو اچھا تم کیسے مانو گے کہ اللہ تعالیٰ ساری بنی اسرائیل کے ساتھ آ کر کلام کرے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا۔ ہاں تم ایسا کرو، اپنے چند منتخب افراد کرو، ان کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا 70 آدمی لے چلو بنی اسرائیل کے جو نمائندہ لوگ ہیں، اور ان سے کہو کہ جا کر پہاڑ پر کوہ طور پر ان کو لے آئیں، اور وہاں جا کر میں ان سے بات کر دوں گا کہ ہاں یہ میرا کلام ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا۔ جب چلے گئے وہاں جا کے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ تو ان کو بجائے اس کے کہ شرف ہم کلامی پر خوش ہوتے، دیکھیں کیسی الٹی جب چال چلتا ہے شیطان، اور انسان الٹے قدموں چلتا ہے، تو جو یعنی شرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، انہی کی فضیلت سے، انہی کے واسطے سے اللہ نے ان کو بھی عطا فرما دیا کہ 70 آدمی منتخب آدمی، ان سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ اور اللہ کا کلام اتنی بڑی نعمت کہ موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں ممتاز ہوئے کلیم اللہ کے لقب سے۔ تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ خوش ہو جاتے، شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا شرف بخشا ہے۔ اس کی بجائے کیا کہنے لگے، ہمیں کیا خبر یہ اللہ ہے، ایسا کرو اللہ کو دکھاؤ ہمیں، ارنا اللہ جہرا، ہم جب مانیں گے حتی نر اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ کو کھل کر دیکھیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، کیونکہ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، اللہ خود کہہ دیں یہ ہمارا کلام ہے۔ لیکن جب اس مطالبے سے آگے بڑھے تو یہ ان کی ہٹ دھرمی واضح ہوگی، اگرچہ پہلے بھی تھی لیکن اب تو پوری ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ فلما اخذتهم الرجفہ، نیچے سے زمین نے ہلنا شروع کر، زلزلے کی کیفیت بن گئی، اوپر سے بجلی کی کڑک، اب یہ سارے گر گئے زمین پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کا تو عذاب ایک طرح سے ان پر آ جائے گا، یہ تو مارے جائیں گے، اور میں جا کے بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا، بنی اسرائیل تو مجھے پکڑ لیں گے کہ آپ نے ہمارے بندے مروا دیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں دلیل دیتے، آپ نے بندے ہی مار دیا، جو دلیل لے کے جانے والا اسی کو ختم کروا دیا، تو یہ تو بڑی بری بات ہو جائے گی، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کی، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایاش، آپ چاہتے تو اس سے پہلے مجھے بھی مار سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے۔ اب یہ بیوقوف لوگ، کم عقل لوگ، احمق لوگ، انہوں نے اگر ایک الٹی حرکت کر دی ہے تو کیا آپ ہم سب کو ماریں گے؟ ان ہی الا فتنہ، کہ آپ کی آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ جس کو چاہیں گمراہ کرتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، اللہ کے حضور جھک گئے، اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر دیجئے، وانت خیر الغافر، آپ ہی بہت زیادہ
بخشنے والے ہیں. تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول، شرف قبولیت بخشا، اور پھر ان کو دوبارہ اس کیفیت سے باہر نکالا اور ان کو جو ہے کہا کہ آپ جا سکتے ہو تم. تو پھر جا کر انہوں نے بنی اسرائیل میں اس بات کو بتایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شک کا کانٹا ہے یہ انسان کا اللہ نکالے تو نکلتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اتنی ہی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی، دیکھنے کی درخواست انہوں نے کی تو اللہ نے نہیں دکھایا. تجلی پہاڑ پر ڈالی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ دنیا میں ان سر کی آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ہماری آنکھوں میں استعداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو قدرت ہے لیکن ہماری آنکھیں اتنی صلاحیت نہیں رکھتی، اور آنکھوں کی صلاحیت بڑھاتی جائے اس دنیا میں، یہ اس دنیا کے سسٹم اور نظام کے خلاف بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں دیدار کرائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہی کفایت کر گیا، اللہ تعالیٰ کا یوں کلام کرنا اور ان سے بات کرنا. لیکن ان کے ساتھ کھڑے لوگ ان کے لیے یہ کفایت نہ کیا، یعنی شک کا کانٹا ان کا نہ نکلا. تو اس لیے انسان اس شک کو، اس وہم کو دفع کرے، وسوسے کو جب ہی ہوتا ہے. ورنہ ہم چاہیں کہ کوئی ایسی ہمارے پاس ہتھیار آ جائے جس سے یہ ختم ہو جائے، تو اس کا انتظار فضول ہے. ہتھیار ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے کہو میں بلا دلیل ایمان لایا. سب سے آسان علاج یہ ہوتا ہے شیطان کا. وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ حضور سچے نبی تھے؟ کیا دلیل ہے کہ آخری نبی ہے؟ کیا دلیل ہے کہ سچ ہے؟ مختلف قسم کے وساوس لاتا رہتا ہے. بعض دفعہ اسے کوئی دلیل نہیں ہے، میں بس مانتا ہوں. جب مایوس ہو کے جائے گا، اگر آپ دلیل دینا شروع کر دیں گے اس سے، تو وہ تو جناب سب کچھ پڑا ہوا ہے، سارے اس کے پاس علوم ہے، سارے اس کے پاس الٹے سیدھے ہر چیز اس کے پاس، سارے ہتھیار اس کے پاس. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے. اللہ کی پناہ سے انسان بچتا ہے، ورنہ خود آدمی اپنے ہمت اور بل بوتے پر نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.